وشددنا ملکہ، ہم نے مضبوط کیا تھا حضرت کا ملک، وآتیناہ الحکمت، اور ہم دے چکے تھے ان کو حکمت و دانائی، وفصل الخطاب، اور دو ٹوک کلام۔ حضرت گفتگو کے بڑے ماہر تھے داؤد علیہ السلام، حسن و جمال کے پیکر تھے، اور کہتے ہیں پہلی مرتبہ خطبے میں انہوں نے پڑھا ہے اما بعد، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، آپ کے پاس آ چکی ہے خبر ان کے ہاں مخالفوں کے آنے کی، خصم لڑنے والے، استصور المحراب، جب انہوں نے پلانگی دیوار۔ داؤد علیہ السلام نے اوقات 3 پہ تقسیم کیے تھے، جیسے 8 گھنٹے وہ دربار عام کرتے تھے، سب لوگ آتے جاتے تھے، 8 گھنٹے میں پھر گھر والوں کے ساتھ ضروریات بشریہ وہ پوری فرماتے تھے، اور 8 گھنٹے میں حضرت صاحب اللہ کی عبادت خلوت میں فرماتے تھے۔ یہ آخری پار تھا، اور حضرت اپنے خاص اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول عبادت تھے، کہ کچھ لوگوں نے دیوار پلانگا اور حضرت کے گھر میں گھس آئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب آ گئے یہ لوگ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں، ففزع منہم، تو حضرت گھبرا گئے ان سے، بھئی یہ آنے کا وقت ہے اور ایسا آنا کہ دیوار پلانگ کے آئے۔ اور پھر انہوں نے باتیں کیا شروع کی کہ آپ فیصلہ دیں، ڈرے ورے نہیں۔ تو آنے والا جو کہا کہ نہ ڈرے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خطرہ لایا ہے۔ توبہ! چند سال پہلے تفسیر میں رات کے وقت طلباء آئے، اب وہ شکل جو ہے وہ طلباء کی نہیں ہے، آئے ہوائی جہاز سے 5-6 آدمی، اور ٹیس ٹپاس دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کئی کے حکمران آ گئے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا بھائی ملکی حالات خراب ہیں، مدرسوں میں قسم قسم پریشانیاں آ رہی، تم کون ہو؟ انہوں نے پشاور میں ہمارے ایک دوست کا نام لیا، میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا ہاں فون مجھے کرنا تھا، دیر ہوئی، یہ ہمارے یہاں کے مدرس اور ائمہ ہیں، یہ بالاتفاق چھٹی کر چکے ہیں کہ اس سال شیخ کی تفسیر میں شریک ہونا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تعارف پہلے ہی کر لیتے، مجھے ڈرانے کے بعد تعارف کر رہے ہیں۔ قسم قسم کے لوگ دنیا میں آتے۔ حضرت مولانا شیر علی شاہ سے استاذ العرب والعجم، فخر و مفخر علم الادب، وہ ایک بزرگ کو لے آئے، سفید گورا شٹا، داؤ تکسرا ننگی دادرانہ گیرا، سریستر جو لولے باڑو، اور دمرا شکور پسر پروت ہے، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث آگے آ گیا۔ میں آگے ان کی خدمت میں، تو میں نے کہا یہ شاید ضرور کوئی بڑے عہدے کا مدرس ہے۔ شیر شاہ سے سمجھ گئے، مجھے کہتے سوکیدار ہوتا پکار رہا، سوکیدار میں داس سے ہویا اوکا نظم پہ دو کشے ہویا۔ اللہ اکبر! ننداغہ سے دنیا کے خاطرے راضی کرے جی، اللہ کے نیک بندے انبیاء پیغمبران زمانہ، ان پر بھی آزمائش آ جاتی ہے۔ توبہ! جب داخل ہوئے حضرت داؤد کے اوپر اور وہ گھبرا اٹھے ان سے بے وقت غلط طریقے سے، قالوا لا تخف، کہنے لگے ڈرنا نہیں، یہ ہے کہ خصمانی، ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، زیادتی کی بعض نے بعض سے، فاحکم بیننا بالحق، پر فیصلہ کرے ہمارے درمیان برحق، ولا تشتت،
زیادتی نہ کرے. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کرے سیدھے راستے کی. یہ ایسا ہے جس طرح سرحد کے ایک بزرگ عالم نے مجھے کہا کہ 12-1 بجے رات کو جلوس آ جاتا ہے کلاشنکوف سمیت، اور ہمیں نیند سے اٹھا لیتے ہیں کہ جی چاند ہو گیا، آؤ آپ اعلان کریں. ہم نیند سے اٹھ کے باہر آ کے اکیلے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ 15, 16, 17, 20 کلاشنکوف آگے پیچھے ہوتی. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں. یو کم سل گڑی دی دا ولی نعجۃ واحدہ، او زما یو گڈوری دا. فقال اکفلنیہا، اور یہ کہتا ہے وہ ایک بھی میرے حوالے کرو تاکہ میری 100 ہو جائے. وعزنی فی الخطاب، اور غالب آ چکا ہے مجھ پر باتوں میں. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، فرمایا ظلم کیا اس نے مانگ کر تجھ سے دمبی اپنی دمبیوں کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک بہت سارے پارٹنر زیادتی کرتے بعض پر. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان اور نیک عمل والے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. جب حضرت نے کہا کہ یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، 99 دمبیوں کے ساتھ ایک بھی مانگ رہا ہے، تو 99 والے نے کہا کہ حضرت سے میری بات تو سنی نہیں آپ نے. وَظَنَّ داؤد، اور سمجھ گئے داؤد علیہ السلام، انما فتناہ، کہ بے شک وہ فتنے میں پڑ گئے. فاستغفر ربہ، پس معافی مانگنے لگے رب سے. وخر راکعا واناب، اور گر پڑے رکوع اور عاجزی میں. فغفرنا له ذلک، پس ہم نے بخش دیا ان کو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ہمارے ہاں ان کا مرتبہ اور بہترین انجام ہے. اللہ. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ روئے زمین کے لیے. فاحکم بین الناس بالحق، فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. جلدی جلدی فیصلے نہ کرو، ایک فریق کو سنا دوسرے کو سنا ہی نہیں آپ نے. یک طرفہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور نہ پرواہ کرے خواہشات کی. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پس بہکا دے گا آپ کو رائے خدا سے. یہ خطاب نبی کو ہے لیکن تعلیم سارے عالم کو ہے. مفسرین ایسے موقع پر لکھتے ہیں خطاب للنبی و تعلیم للامہ. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں سیدھے راستے سے. لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب کڑک ہوگا. بما نسوا یوم الحساب، وجہ بھول جانے کے حساب کتاب کے دن کو. اللہ ایسے بھول سے محفوظ فرما.